تیری ماں تجھے گم پائے، تجھے معلوم نہیں اللہ تعالیٰ امت کے اکثر لوگوں کو ان کے زبان سے نکلے ہوئے جملوں کی وجہ سے جہنم میں اتنا اندر پٹکے گا، جتنی مسافت زمین و آسمان کے درمیان میں ہے اتنی مسافت کی گہرائی میں وہ جا کر گریں گے، صرف اپنے زبان کے احوال کی وجہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام تعریفات، بڑائی، عبادت، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے ہم بندے ہیں، جو ہمارا خالق اور مالک ہے۔ درود نازل ہو سارے انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی جن کے ہم امتی ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، عزت معاپ، عفت معاپ، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، عذاب جہنم اور اس کی کیفیت کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنے کھڑا ہوں۔ اللہ عز و جل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس اللہ نے مجھے دوبارہ آپ کے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ بعدہ یہاں کے ذمہ داران کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت اللہ کے غرض سے یہاں پر مدعو کیا۔ اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے فضیلت الشیخ حافظ ابراہیم عمری حفظہ اللہ سے آپ نے موت اور اس کی سختیاں اور اس کی کیفیت اور خبر تک کا اس کا مرحلہ بڑے بہترین اور جامع انداز میں مدلل طریقے سے سماعت کر رہے تھے۔ موت کے سچے گھونٹ کو پینے کے بعد، خبر جیسی عالم برزخ میں آرام کرنے کے بعد، یا عالم برزخ کے مرحلے سے گزرنے کے بعد، عالم عقبہ کے لیے آپ کو جگایا جائے گا، قیامت کے میدان میں آپ کو اٹھایا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اس دن علیین سے جین سے نیک اور بد روحوں کو لے کر اللہ قبروں کے جسموں سے جوڑ دے گا، اور ہر ایک کے کیے اعمال کا پورا پورا اللہ بدلا دے گا۔ اس دن اللہ کی ذات کسی پر ظلم نہیں کرے گی، دھاگے کے برابر، دھاگے کے ریشے کے برابر بھی وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ اس دن فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اس قیامت کے میدان میں جس انسان کو جہنم سے چھڑا لیا گیا، بچا لیا گیا اور جنت میں ڈال دیا گیا، یقیناً یہ بڑی کامیابی اللہ نے خود قرآن میں سورہ آل عمران میں بیان کیا۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ڈگری پہ پاس ہو جائیں، کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بڑے MBBS ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، مہینے کو 1 لاکھ 4 لاکھ کمانے کے لائق بن جائیں، نہیں۔ کامیابی یہ ہے دنیا ایسی گزارے کہ تمہاری زندگی سے اللہ راضی ہو جائے، اور آخرت میں جب رب کے دربار میں پھل لینے کے لیے، اس کا بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہوں،
اللہ یہ کہہ دے میرے بندے تیری زندگی سے میں راضی تھا، جا آج میں نے تجھے اپنے رحم و کرم سے سیدھے جنت دے دیا اور تجھے جہنم سے بچا لیا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ عذاب جہنم جس کی کیفیت کو نہ ہم یاد کرتے ہیں، نہ اس سے ڈرتے ہیں، نہ اس کا خوف اپنے دل میں بٹھاتے ہیں، اور عذاب جہنم بولے تو ہم لوگاں کیا سمجھ لی، وہ ہوئے ٹمپو دیکھیں گے لے، وہ آئس ٹمپو اس کا سامنا کر لیں گے لے، وہ کیا قیامت میں ہوتا کہ جب دیکھ لیں گے لے۔ یہ نادان لوگ، کم علم کے لوگ، جن کو دین کا شعور نہیں ہے، اسلام کی معلومات نہیں ہے، اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، ایسے نادان لوگوں کے یہ جملے ہوا کرتے ہیں۔ جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، خود اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں عباد الرحمن کی صفت بیان کرتے کہتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، میرے رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنی دعاؤں میں یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو اس جہنم کے عذاب سے پھیر لے جو بڑے خطرناک عذاب سے چمٹنے والا ہے۔ ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما، رہنے کے لحاظ سے بڑی برا ٹھکانہ ہے، انتہائی بری جگہ ہے۔ اے اللہ ہم اس جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں جہنم سے بچا لے۔ یہ رحمان کے متقی اور پرہیزگار بندوں کی صفتیں ہیں، ہمیشہ اس دنیا میں اللہ کی جہنم سے وہ پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی 97 آیت 97 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، وہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے جیسی نہیں ہے، جب بھی جہنم کی آگ دھیمے ہوگی اس آگ کو بھڑکانے کے لیے فرشتے تیار کر رکھے ہیں، جب بھی وہ آگ دھیمے ہوگی جلا جلا کر دھیمے ہوگی اسے بھڑکایا جائے گا، اس میں جوش دیا جائے گا۔ جہنم کا ایک داروغہ ہے، ایک فرشتہ ہے جس کا نام مالک ہے، بڑا بدصورت، بڑی ہیبت ناک شکل کو صورت والا، جہنم کی آگ کو بھڑکانے والا۔ اللہ اکبر، وہ آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے حرارت زیادہ رکھنے والی آگ ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جہنم کی ایک چنگاری کافی ہے ساری دنیا کو جلا کر راکھ کرنے کے لیے۔ اس کا سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو اللہ آگ کی جوتیوں کی شکل میں پہنائے گا، سر کے اندر کھوپڑی کے اندر بھیجا ہانڈی میں سالن کی طرح پکنے لگے گا، سب سے ہلکا عذاب۔ جو لوگ دنیا میں ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتے ہیں، تکبری کی علامت سے اپنے جنس پینٹ کو، اپنے شلوار کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کا حصہ جہنم کی آگ کے حوالے کیا جائے گا۔ تلوے کے نیچے آگ کی جوتیاں لگائی گئی، کھوپڑی کے اندر کا بھیجا سالن کی طرح پک رہا ہے، ٹخنے تک اگر آگ میں ڈبایا جائے تمہاری جسم کی کیفیت کیا ہوگی؟ نوجوان ساتھیوں، اللہ سے ڈرو، اپنے برے کردار کو بدلو، ایسے اعمال نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور جہنم کے حوالے کرے، ایسے عمل کرو اللہ کی نگاہ کرم آپ پر پڑے۔ اللہ کے نبی ایک حدیث میں کہتے ہیں 3 لوگوں پر نگاہ کرم قیامت کے دن اللہ نہیں کرے گا، اس میں کا ایک احسان جتلانے والا ہوگا، اور دوسرا ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے والا ہوگا، تیسرا جھوٹی قسمیں کھا کر تجارت کرنے والا ہوگا۔ کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانے کا عمل اللہ کو انتہائی ناپسند۔ مرد لوگوں کے لیے کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانا ناجائز ہے، عورتوں کے لیے کپڑا ٹخنے سے اوپر پہننا ناجائز ہے۔ عورتیں ہر ہمیشہ ٹخنے سے نیچے کپڑا رکھیں گی اور مرد ہر ہمیشہ ٹخنے سے اوپر کپڑا رکھیں گے۔ آپ کے دل کے ایمان اور تقوی کی علامت ہے یہ۔ بیان سن لینا کافی نہیں ہے۔ کون کی کرناٹک سے مولانا آئے کہ تیرے جا کو بیٹھے بیانہ سن لے، اٹھ کو چلے گئے، کیا بولے کل تک یاد بھی نہیں۔ بیان ایسا سنو کہ اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرو، اگر وہ خرابیاں آپ کے اندر ہیں تبدیلیاں پیدا کرو،
اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جب تک آپ اپنے سینے میں بدلنے کی کیفیت پیدا نہیں کریں گے اللہ بھی آپ کو ہدایت نہیں دے گا۔ بدلنے کی کیفیت سے بیان سنو، ہاں میرے اندر یہ برائی ہے، میں اس کو چھوڑوں گا تاکہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، ایسے ڈر اور خوف سے برائیوں کو چھوڑو گے یقیناً میرا رب تمہیں جہنم سے بچا لے گا۔ حدیثوں کو سننے کے باوجود، آیتوں کو سننے کے باوجود انکار کر دیا، عمل نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی کافروں کو اٹھا کر جہنم کے حوالے کرے گا۔ کہے گا کیوں بھائی؟ سدھارنے والا، سنانے والا، بیان کرنے والا، اللہ کی آیتیں واضح کرنے والا، حدیث رسول بول کر تمہارے دل میں ڈر جگانے والے انبیاء نہیں آئے تھے کیا؟ انبیاء کے بعد علماء کرام نہیں آئے تھے کیا؟ ہاں آئے تھے، ادھر سے سنا ادھر سے چھوڑ دیا، کاش ہم سنتے عمل کرتے آج جہنم والوں میں نہیں ہوتے۔ پچھتائیں گے، افسوس کریں گے، پچھتاؤ مت، عمل کرو، یہ عمل کا دارالعمل ہے، یہ دنیا تمہارے عمل کا ٹھکانہ ہے۔ ہمارے اسلاف جہنم کو یاد کر کے ایسے رویا کرتے تھے، ایسے رویا کرتے تھے، ذرہ برابر بھی جہنم کی آیتیں سنائی جاتی ہیں، خبر کے منظر بتائے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قیامت کے حولناکیوں کے منظر پیش کیا جاتا ہے، ذرہ برابر بھی ہمارے کانوں پر بھی جو نہیں رینگتی، احساس نہیں ہے۔ سورہ انفال کی 2 نمبر آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ جب ہماری آیتیں ہمارے مومن بندوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ان کے دل اللہ کے ڈر سے کانپنے لگتے ہیں۔ جب بھی اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں اللہ کا ڈر ان کے دل میں زیادہ ہو جاتا۔ ہم آیتیں سن رہے ہیں، آیتیں بول رہے ہیں، ذرہ بھی ہم احساس نہیں، ذرہ بھی احساس نہیں، اس کا مطلب ایمان مر گیا، اندر سے ایمان مردہ ہو گیا۔ ایمان کو زندہ کرو۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا جہنم کی آگ کو یاد کر کے رویا کرتی تھی، رات بھر تہجد میں بیٹھ کر رویا کرتی تھی۔ خود نبی کی یہ کیفیت تھی، اللہ کے نبی بھی رات بھر جہنم کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ اے اللہ کے نبی آپ اتنا کیوں رو رہے؟ معراج کی رات میں جہنم کے نظارے جو کیا تھا یاد آ گئے، مجھے رونا آ رہا ہے۔ بھلا جن آنکھوں نے جہنم کو دیکھا ہے سکون سے وہ کیسے سو سکتی ہے؟ جب بھی نبی جہنم کو یاد کرتے بے قرار ہو کر رو پڑتے۔ اما عائشہ کہتی ہیں نماز اللہ کے نبی پڑھتے رہتے، جہنم کی آیتیں آ جاتی، آپ کے سینے سے ایسے رونے کی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی میں سالن پکنے کی آواز آتی ہے، نبی کی ہچکیاں نکل جاتی تھی۔ صرف یہ کیفیت نبی علیہ السلام کی نہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس قدر روتے تھے، اس قدر روتے تھے، اللہ اکبر، ان کی ہچکیاں نکل جاتی تھی۔ کیوں؟ قرآن عربی میں نازل ہوا تھا، عربی سمجھ میں آتی تھی، اسی لیے روتے تھے۔ آج ہمیں اردو بات کرنے والے، تمل بات کرنے والے، عربی سمجھ میں نہیں آتی، قرآن میں کیا لکھا ہے ہم نہیں معلوم، اسی لیے نہیں روتے۔ کیوں؟ تمل ترجمے کے ساتھ قرآن نہیں ہے کیا؟ اردو ترجمے کے ساتھ قرآن موجود نہیں ہے کیا؟ قرآن کیوں نہیں سن سکتے؟ ایک دن میں ایک سورہ نہ صحیح ایک پارہ نہ صحیح ایک رکوع ترجمے سے سن لیا کرو، تمہارا ایمان زیادہ ہو جائے گا۔ پابندی سے ایک رکوع ڈیلی قرآن ترجمے سے سن لیا کرو یا پڑھ لیا کرو۔ پڑھنے آتا پڑھو، نہیں پڑھنے آتا سنو، دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن کے اندر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک راستے سے جا رہے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی 59ویں آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کے لائق ہے۔ جب یہ آیت انہوں نے سنا اللہ اکبر، اتنا رونے لگے کہ رو رو کر وہ اپنے گھر میں آ کر بیٹھ گئے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان عذاب ربک کان محذورا، تیرے رب کا عذاب ڈرنے کے لائق ہے۔ خود اللہ کہتا ہے تیرے رب کا عذاب ڈرنے کے لائق ہے، ڈر لے میرے بندے۔
حضرت ربیع رات بھر کروٹیں بدلتے. کہا گیا کہ کیوں آپ اتنے بے قرار ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کیفیت سے جہنم کے عذابات کو ذکر کیا کہ سود خوروں کے لیے جہنم ایسی بنائی گئی، زناکاروں کے لیے جہنم تندور نما بنائی گئی، جھوٹوں کو جہنم کے اندر ایسا عذاب دیا جائے گا، بے نمازیوں کو قبر کے اندر ایسا عذاب مسلط کیا جائے گا، زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے جہنم میں اس کیفیت سے عذاب دیا جائے گا جس کیفیت سے نبی نے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی کیفیت بیان کی. وہ یاد کرتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے، اتنا رونا آتا ہے، اتنا رونا آتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، اتنا زیادہ مجھے رونا آتا ہے. ہم لوگ کبھی یاد کیے؟ ہم لوگ کبھی عذاب جہنم کو یاد کیے؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب جمعہ کے خطبے میں سورہ تکویر کی آیت جب پڑھنے لگے، علمت نفس ما احضرت، ہر انسان یہ جان لے گا قیامت کے دن وہ کیا لے کر، کیا کما کر یہاں حاضر ہوا ہے، دنیا میں کیا بو کر یہاں پھل پا رہا ہے، دنیا میں کیا نیکیاں کیا بدیوں کا توشہ لے کر حاضر ہوا ہے. جس دن لوگوں کو معلوم کرا دیا جائے گا کہ تم کیا لے کر حاضر ہوئے ہو، مارے ہیبت کی اپنی کیفیت کو یاد کر کے حضرت عمر بن خطاب ممبر پر رونا شروع کر دیے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ رات میں تہجد کی نماز پڑھتے رو رو کر اللہ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سورہ النجم 59 اور 60 نمبر آیت کو پڑھتے تو آپ اتنا روتے. وہ 59 اور 60 نمبر آیت میں کیا ہے؟ افمن هذا الحدیث تعجبون تضحکون ولا تبکون، کیا یہ لوگ قرآن کی باتوں پر، حدیث کی باتوں پر تعجب کرتے ہیں؟ کیا یہ لوگ ہنستے ہیں، روتے نہیں ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر اپنی امت کو یہ بتایا کرتے، لو تعلمون ما اعلم، جو باتیں میرے رب کی جانب سے میں جانتا ہوں وہ تم جان لیتے. میرے امتیوں، اپنی بیوی کے بستروں پر سو کر آرام کرنے کے بجائے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگل کی جانب رخ کر لیتے. لو تعلمون ما اعلم، جو باتیں میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے. یہ باتیں کون سی ہیں؟ جہنم کے عذاب کے کیفیت کی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی سورہ مطففین کی 6 نمبر آیت تلاوت کرتے ہیں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگوں کو اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا حساب دینے کے لیے، کتاب دینے کے لیے، نام اعمال پیش کرنے کے لیے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. جب یہ آیت پڑھے تو مارے ہیبت کے رونا شروع کر دی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگوں کے سامنے، جس دن سارے دنیا کے انسان و جناتوں کے روبرو اللہ کے دربار میں اسے کھڑا کیا جائے گا اور اس کے نام اعمال کی پول کھول دی جائے گی. کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سورہ قاف کی پڑھتے ہیں، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، جب سکرات کی موت حق لے کر آ جائے گی جس کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے. اللہ اکبر. روتے روتے ان کی ہچکیاں بند ہو گئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سورہ آل عمران کی آیت پڑھتے ہیں. سورہ آل عمران کی 175 نمبر کی آیت، 175 نمبر کی آیت، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے لوگو تم دنیا میں دوسروں سے مت ڈرو، صرف اور صرف مجھ سے ڈرو اگر تمہارے دل میں ایمان ہے، اگر تم سچے مومن ہو. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي، لوگو تم دنیا میں کسی سے مت ڈرو، تم دوسروں سے مت ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. جب اس آیت کو نبی نے پڑھا
اتنا رونے لگے اللہ اکبر، نبی کے سینے سے ہانڈی میں سالن کے پکنے کی طرح آواز آتی تھی، ایسے ہچکیاں کھا کر نبی رویا کرتے تھے اور نبی دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، الہی ایسے دل سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جس کے اندر تیرا ڈر موجود نہ ہو، اللہ مجھے تیرا ڈر دے، ایمان دے، تقوی دے، ہدایت دے۔ اللہ کے نبی ہمیشہ تقوی مانگتے تھے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ ہے جہنم۔ اس جہنم کی کیفیت سے ہمارے اسلاف اتنا ڈرتے تھے، اتنا روتے تھے۔ ہم کون سے نیکیاں کر لیے جی؟ ہم کون سے بڑے نیک اعمال کے توشے جمع کر لیے جو اتنا بے فکر ہو کر بیٹھے ہیں؟ نہ رات میں ہم یاد کرتے ہیں، نہ دن میں یاد کرتے ہیں، نہ رات میں جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، نہ دن میں جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ جبکہ نبی نے کیا کہا؟ جو بھی میرا امتی 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے گا، اللہ تعالیٰ جہنم کو اجازت دے گا اس کے حق میں سفارش کرنے کے لیے۔ جو آدمی جنت کا 3 مرتبہ سوال کرے گا، اللہ اپنے رحم و کرم سے جنت کو اجازت دے گا اس کے حق میں سفارش کرنے کے لیے۔ جنت کہے گی اللہ اسے میرے اندر داخل کر دے، جہنم کہے گی اللہ اس انسان کو مجھ سے دور کر دے۔ جہنم کی سفارش قبول کر کے اللہ اسے جہنم سے دور کرے گا، اور جنت کی سفارش قبول کر کے اللہ اسے جنت میں داخلہ دے گا۔ کبھی ہم مانگے 3 بار جنت کا سوال، 3 بار جہنم سے پناہ۔ کبھی ہم مانگے روزانہ 5 وقت کی نماز میں خالی دنیا مانگتی ہمیں، اللہ دولت دے، نوکری دے، اے اللہ کمائی میں برکت دے، قرضہ معاف کرا دے، کار دلا دے، بلڈنگاں بنا دے، خالی دنیا مانگتی۔ دنیا مانگنے کی چیز نہیں ہے، بے نیازی مانگو اللہ سے۔ جب تک دنیا میں رکھے کسی کا محتاج مت بنا اللہ، بے نیازی کی زندگی دے اللہ، میں کسی کے پاس ہاتھ نہ پھیلاؤں، اتنی روزی روٹی دے اللہ۔ بے نیازی کا سوال نبی بھی کرتے تھے، بے نیازی کا سوال کیجئے، دنیا کی دولت کا سوال مت کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں جب بھی انسان کو عالم برزخ میں خبر میں سلایا جاتا ہے، جب وہ 3 سوالوں کے جواب ٹھیک ٹھیک دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مومن کی خبر میں جہنم کی کھڑکی کھول کر بتا دی جاتی ہے، یہ دیکھ یہ وہ جہنم ہے جس سے اللہ نے تجھے بچا لیا، اب یہ دیکھ یہ جنت کی وہ کھڑکی ہے جو اللہ تعالیٰ تیرے مقدر بنا دیا، ہمیشہ تیرے قبر میں یہ جنت کی کھڑکی رہے گی، اور اس جہنم سے اللہ تجھے بچا لیا اپنے فضل و کرم سے۔ ہر مومن کے قبر میں جہنم کی کھڑکی بتا کر بند کر کے پھر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ ہر کافر کے قبر میں سب سے پہلے جنت کی کھڑکی دکھا کر بتایا جاتا ہے، اے کاش تو اللہ کی توحید پر رہتا، نمازیں پڑھتا، سود نہ کھاتا، حلال کما کر کھاتا، رشوتیں نہ کھاتا، زنا نہ کرتا، شراب نہ پیتا، کسی کا مرڈر نہ کرتا، اللہ کی ذات میں کفر و شرک نہ کرتا، یہ جنت کی کھڑکی تیرے میسر ہو جاتی، تیرے مقدر بن جاتی، لیکن تو نے اپنے ہاتھوں سے اس جنت کو گنوا لیا۔ اب دیکھ تیرا اصلی ٹھکانہ کیا ہے، پھر جہنم کی کھڑکی اس کے قبر میں کھول دی جاتی۔ جہنم، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں اس جہنم کی کیفیت کو بس اس مثال سے جان لیجئے کہ قیامت کے میدان میں دنیا کے سب سے عیش پرست انسان کو لایا جائے گا، دنیا پرست انسان کو لایا جائے گا، اور ایک متقی پرہیزگار انسان کو لایا جائے گا، جہنم کا غوطہ لگا دیا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا عیش کسے کہتے ہیں، عشرت کسے کہتے ہیں، انجوائے کسے کہتے ہیں، منمانی کسے کہتے ہیں۔ جتنی منمانی کیا تھا نا دنیا میں، جتنی موج مستیاں کیا تھا، جتنی عیاشی فحاشی کیا تھا، سب نکل جائے گی۔ وہ کہے گا عیش کسے کہتے ہیں میں جانتا ہی نہیں، صرف جہنم کا ایک غوطہ، آگ کی دریا کا ایک غوطہ کھا کر دنیا کی ساری لذتوں کو بھلا بیٹھے گا۔ جنت کی نہر کا ایک غوطہ لگائے گا اللہ مومن کے ذریعے۔ اللہ پوچھے گا بتا تکلیف کسے کہتے ہیں، پریشانیاں کسے کہتے ہیں، آزمائشوں میں جو عذابات تو نے بھگتے، جو تکلیفیں مشقتیں تو نے اٹھائیں، بتا وہ مشقتیں کیسی تھی۔ وہ ساری تکلیفوں کو بھلا کر کہے گا مصیبت کسے بولتی میں تو جانتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جہنم کا ایک غوطہ دنیا کی ساری عیش و عشرت کو بھلا کے رکھ دے گا۔ کیا ضرورت ہے اس دنیا میں عیش کرنے کی، انجوائے کرنے کی بھائیوں؟
یہ دنیا کافروں کی ہے، مومنوں کی نہیں ہے. ہماری اصل دنیا تو آخرت ہے، جنت ہے. ہم نے دنیا میں رہ کر جنت کی تیاری نہیں کی، ہم نے دنیا میں رہ کر اللہ کی رحمت کی، جنتوں کی نعمتوں کی تیاری نہیں کی. ہم نے تیاری کی تو صرف اپنی بلڈنگ بنانے کی فکر کی، اپنے بچوں کے لیے کیا فیوچر میں چھوڑنا، کتنے بلڈنگاں بنانا، کتنے سائٹاں خریدنا، کیا ان کے فیوچر کے لیے بنا کو جمع کو رکھنا، صرف یہی ہم نے سوچا، یہی ہم نے کیا. اپنی آخرت کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا. جب کرنے کے لیے سوچیں گے نا، تب اللہ تعالیٰ نہ جسم میں طاقت دے گا، نہ ہڈیوں میں وہ قوت دے گا. آج دیکھو بزرگوں کو جو چیئر پر بیٹھے ہیں، کبھی یہ بھی جوان ہوا کرتے تھے. اسی مسجد میں سر اپنے ماتھے زمین پر ٹیک کر سجدے کیا کرتے تھے. پوچھو ان بزرگوں کو، آج یہ اپنا ماتھا زمین پر ٹیکنا چاہتے ہیں لیکن ان کی عمر ساتھ نہیں دیتی. ماتھا زمین پر ٹکانے نہیں ہوتا، کمر نہیں جھکتی، گڑگے فولڈ نہیں ہوتے، بس چیئر پر بیٹھ کر ہی نماز ادا کرتے ہیں. نوجوانوں، آج تمہاری جوانی میں اللہ مہلت دیا، اپنی جبین کو، اپنی پیشانی کو سجدوں کے لیے اللہ کے سامنے ٹکا لیا کرو. ایک عمر آئے گی ٹکانا چاہیں گے تب بھی اللہ موقع نہیں دے گا. عمل کرو، عمل کرو، اللہ سے ڈرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، قرآن مجید سورہ الحجر کی 43-44 آیت میں 43-44 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. شیطان کی پیروی کرنے والے تمام لوگوں کے لیے جہنم کی وعید ہے، جس کے 7 دروازے ہیں. لہا 7 ابواب، 7 دروازے ہیں. لکل باب منہم جزء مسقوم. ہر ایک حصے کے لیے، جہنمی آدمیوں کے لیے مخصوص عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے. لہا 7 ابواب، 7 دروازے ہیں جہنم کے. جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہنم کے 7 نام اس سے بھی کہیں زیادہ گنایا، لیکن 7 طبقات کو بھی اللہ ذکر کیا. ایک ہے جہنم، دوسرا ہے جہیم، تیسرا ہے حاویہ، چوتھا ہے سقر، پانچواں ہے لظا، چھٹا ہے سعیر، 7واں ہے حطمہ، جسے اسفل بھی کہا جاتا، جس میں منافقین کو اللہ رکھے گا. یہ جو نام میں نے گنایا، اسفل، جہیم، حاویہ، سقر، لظا، سعیر، حطمہ، یہ سب قرآن میں اللہ نے ذکر کیے ہوئے نام ہیں. یہ اللہ کے ذکر کردہ نام ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. اس جہنم میں منافقین کو سب سے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی اس جہنم میں کسے ڈالے گا؟ کون جائیں گے جہنم میں؟ سورہ نازعات کی 37ویں آیت سے 39ویں آیت تک، 37، 38، 39، 37، 38، 39 سورہ نازعات میں اللہ کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. جو آدمی سرکشی کرے گا، سرکشی کسے کہتے ہیں؟ بغاوت کرنا، اللہ کی آیتوں کو سن کر بھی اپوزٹ عمل کرنا، حدیث کو سن کر بھی ٹھکرا کر تکبری سے اس کے خلاف عمل کرنا، اسے بولتی سرکشی، اسے بولتی بغاوت. جو آدمی بغاوت کی زندگی کرے گا، فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے گا، دنیا پرست ہو کر زندگی گزارے گا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ہم اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیں گے، ہم اس کی ٹھکانے کو جہنم منتخب کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالی اس جہنم کے اندر ان لوگوں کو ڈالے گا جو خواہشات نفس پر عمل کریں گے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو آدمی اللہ سے ڈرے گا اور خواہشات نفس سے بچے گا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ہم اس کا ٹھکانہ جنت بنائیں گے. بول رہا اللہ. جنت میں جانے کے 2 چیزیں ذکر کی اللہ اس آیت میں. کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ، جو اللہ سے ڈرنے والا. صرف مسجد میں آئے اسٹمپ اور ہمیں مسجد میں آنے کے بعد ہر کس و ناکس کو اللہ یاد آتا، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا. مین ڈر مارکیٹ میں بیٹھ کو سودی لین دین کرتے رہتی نا، وہاں آنا اللہ کا ڈر.
रात के अंधेरे में हराम औरतों के पास जिना की नीयत से जाते रहती ना, वहां आना असल अल्लाह का डर। नौजवानों, गर्लफ्रेंडों से जो चैटिंगा करते रहती ना, वहां आना असल अल्लाह का डर। रात के अंधेरे में गंदी वेबसाइट ओपन करके अय्याशी, फहाशी और जिनाकारी के उरियानियत के तस्वीरें और वीडियो देखते वक्त वहां आना असल अल्लाह का डर। झूठ बोलकर तिजारत करके किसी का माल हड़प करते रहती, वहां आना असल अल्लाह का डर। वअम्मा मन खाफा, और जो इंसान अल्लाह से डर गया मतलब 24 घंटे दुनिया के हर कोने में हर जगह अल्लाह से डरने वाला। वनहन नफ्स अनिल हवा, ख्वाहिशात नफ्स से बचने वाला, नफसानी ख्वाहिशात से बचने वाला, वो जाएंगे जन्नत में। इसका मतलब क्या? जो अल्लाह से नहीं डरेंगे, ख्वाहिशात नफ्स पर पड़ेंगे, वो जाएंगे जहन्नम में। अल्लाह का डर नहीं रखने वाले, नफसानी ख्वाहिशात में पड़ने वाले, अपने मन की सुनने वाले जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं तिरमिजी की हदीस में, जब अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को बनाया, जहन्नम को बनाया, जन्नत के इर्द गिर्द चंद चीजों से घेर दिया और जहन्नम के इर्द गिर्द चंद चीजों से घेर दिया। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, वहुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, हमने जन्नत के इर्द गिर्द दुनिया की आजमाइशों से घेर दिया, दुनिया की आजमाइशों से घेर दिया। आजमाइश, वो आजमाइशें जो अंबिया के साथ अल्लाह आजमाया, जो मोमिनों के साथ अल्लाह आजमाया। जब तक अल्लाह आजमाएगा नहीं, फ्री में जन्नत देगा नहीं। उन आजमाइशों को अल्लाह जन्नत के इर्द गिर्द घेर दिया। वहुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात, और अल्लाह जहन्नम के इर्द गिर्द इंसानी ख्वाहिशात नफ्स से घेर दिया। जो भी ख्वाहिशात नफ्स में पड़ेगा, नफसानी ख्वाहिशात पर चलेगा, वो ठिकाना अपना जहन्नम बना लेगा, क्योंकि जहन्नम के आजू बाजू हमने इंसान की ख्वाहिशात को घेर दिया। नफसानी ख्वाहिशात, मुअज्जिन बुलाता सलातु खैरुम मिनन नौम, शैतान पेशाब कर को सुलाता, तेरी नमाज बेहतर नहीं, तेरी नींद बेहतर है। मुअज्जिन अल्लाह के हुक्म से क्या बोलता? तुम्हारी नींद से बेहतर नमाज है, नमाज के लिए आ जाओ, कामयाबी की तरफ आ जाओ। लेकिन शैतान कान में पेशाब कर को क्या बोल को सुलाता? नहीं, नींद बेहतर है तेरी नमाज से, नींद को तरजीह दे, आराम कर ले, नमाज छोड़ डाल। हम शैतान की पैरवी करके, नफसानी ख्वाहिशात पर अमल करके, नमाजों को तर्क करके सोते हैं। फजर में तो ना के बराबर मस्जिद में हाजिर होते हैं, जुमा में तो पूरी मस्जिद भर जाती। ऐसा लगता खाली अल्लाह जुमा फर्ज करया, 4 नमाजा फर्ज करया, फजर तो बिल्कुल उम्मत को माफ कर डाला। नहीं, एक एक नमाज के बारे में हिसाब होगा, फजर का भी हिसाब होगा जैसे जुमा का हिसाब होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, उस जहन्नम के अंदर लोग मामूली हरकतों की वजह से डाले जाएंगे। मामूली हरकतें, नबी ने कहा मेरी उम्मत के अक्सर लोग अपने ज़बान के जुमलों की वजह से जहन्नम में पटक दिए जाएंगे। मुआज़ इब्न जबल ने कहा, अल्लाह के नबी क्या कोई अपने अल्फाजों की वजह से भी जहन्नम में जाएगा? अरे मुआज़, तेरी माँ तुझे गुम पाए, तुझे मालूम नहीं? अल्लाह ताला उम्मत के अक्सर लोगों को उनके ज़बान से निकले हुए जुमलों की वजह से जहन्नम में इतना अंदर पटकेगा, जितनी मसाफत ज़मीन और आसमान के दरमियान में है, इतनी मसाफत की गहराई में वो जाकर गिरेंगे, सिर्फ अपने ज़बान के अखवाल की वजह से। कैसे अखवाल? गंदी गालियाँ, गंदे गंदे अल्फाज, रिश्तेदारियों को तोड़ने वाले अल्फाज, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने वाले गंदे लुच्ची गालियां। कई को कैसा आएंगे? पड़ोसियों में गालियां सुनते सुनते खुद इंसान को गालियां सीखने में मिल जाते। बुरे दोस्तों के साथ उठते बैठते, उन्हें भी बात करे तो गालियां निकालते रहता मुंह से, उसके मुंह से गालियां सुन 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 को इन्हें भी गालियां बकने वाला बन जाता। जैसी सोहबत वैसा असर। नेक लोगों की सोहबत में रहोगे, ना गाने गाने आता था, ना गालियां देने आता था। बुरों की सोहबत में बैठे, गाने भी सीख लिए, गालियां भी सीख लिए। मेरे भाइयों, अल्फाजों की वजह से, गंदे अल्फाजों की वजह से जहन्नम में पटक दिए जाओगे। अल्लाह ताला सूरह ख्वाब में कहता है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, तुम्हारी ज़बान से ऐसा कोई जुमला नहीं निकलता कि फरिश्ते उसे नोट ना करते हो। एक एक जुमले का हिसाब देना होगा जी अल्लाह के दरबार में।
सोच सोच कर बोला करो, मोमिनों की अलामत है ये। बोल बोल को सोचने वाला मुनाफिकों की अलामत है। मुनाफिक बोल कर सोचता, मोमिन सोच कर बोलता। सोच कर बोला करो, ऐसे अल्फाज बोला करो जिससे सामने वाले के दिल को ठेस ना पहुंचे, रिश्तेदारियां खता ना हो जाएं, टूट ना जाएं। अच्छे अल्फाज बोला करो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किया करो। नबी कहते हैं अचानक एक मरतबा आसमान के फट पड़ने की आवाज़ आई। नबी ने कहा, मुस्लिम शरीफ की हदीस, अबू हुरैरा रिवायत के रावी, अल्लाह ताला एक पत्थर डाला था जहन्नम में, 70 साल के बाद आज वो पत्थर जहन्नम की दल को पहुंचा है। 70 साल के बाद जहन्नम की गहराई 70 साल की मसाफत एक रिवायत में बताई गई। मेरे भाइयों, जहन्नम के चारों तरफ अल्लाह तबारक व तआला 4 दीवारी बनाया है। 4 दीवारी पर मुश्तमिल है जहन्नम, और हर एक दीवार के बीच में 40 साल की मसाफत की लंबाई है। वो जो दीवार है ना, 40 साल की मसाफत की लंबाई है उस दीवार के अंदर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मुस्नद अबू यौला की रिवायत है, जहन्नमी आदमी के कान और कंधे के दरमियान 70 साल की मसाफत का जिक्र है। बाज़ रिवायत में 300 सालों की मसाफत का जिक्र है, 70 साल का जिक्र है बाज़ रिवायत में। एक घोड़ा जहन्नमी आदमी के कंधे पर लेकर कान के नीचे तक दौड़ाता जाए, कहता है आज हमारे कंधे पर हाथ रखे तो आधा फीट 6 इंच है, ये 6 इंच 70 साल की मसाफत में अल्लाह बदल देगा, इतना बड़ा बना देगा। जहन्नमी आदमी का एक मुंह के अंदर का दांत ओहद पहाड़ के बराबर होगा। ओहद पहाड़ छोटा नहीं है, उम्रे को हज को गैस वाले मदीने में देखे होंगे, बहुत बड़ा पहाड़ है ओहद का। खाली ओहद के पहाड़ के बराबर एक दांत होगा, दांत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, उस जहन्नम में जो इंसान बैठेगा, मक्का और मदीने के दरमियान की मसाफत होगी उसके बैठने की, और उसकी जो जिल्द होगी, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं 42 हाथ मोटी उसकी जिल्द होगी, 42 हाथ मोटी उसकी चमड़ी होगी। हर एक सेकंड में जलाकर अल्लाह राख कर देगा, दूसरे सेकंड में नई चमड़ी अल्लाह चढ़ा देगा। और जहन्नम को अल्लाह क़यामत के दिन घसीट कर लाने का हुक्म देगा। वो इज़ल जहीम सुईरत, जब जहन्नम लाई जाएगी, पेश की जाएगी, वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, जिस दिन जहन्नम को घसीट कर लाया जाएगा, अल्लाह के नबी कहते हैं उस जहन्नम के 70,000 जंजीरें होंगी, हर जंजीर को 70,000 फरिश्ते पकड़ कर घसीट रहे होंगे। 70,000 को 70,000 से मल्टीप्लाई कर ले आप, तो 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ते पकड़कर घसीट कर लाएंगे मैदान महशर में जहन्नम को। 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ते जब जहन्नम को घसीट कर लाया जाएगा मैदान महशर में, अल्लाह अकबर, अच्छे अच्छे बरगज़ीदा फरिश्ते, उलुल आज़म पैगंबर, अल्लाह के बरगज़ीदा अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम घुटनों के बल बैठ जाएंगे मैदान महशर में, और अल्लाह से एक ही दुआ करेंगे, अल्लाहुम्मा सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्लिम, अल्लाह हम ना जहन्नम से बचा ले, अल्लाह हम ना अमन दे दे, अल्लाह हम ना सलामती दे दे। कौन कहेंगे? अंबिया अलैहिस्सलाम कहेंगे। वो अंबिया जो ना जन्नत में जाएंगे बल्कि जन्नत के आला मुकाम पर फाइज होंगे, यकीनन जन्नत में जाएंगे। ऐसे जन्नती अंबिया अलैहिस्सलाम, उलुल अज़म पैगंबर, अल्लाह के बरगज़ीदा हस्तियाँ, अल्लाह के नेक बंदों में बरगज़ीदा हस्तियाँ, अल्लाह ताला से घुटनों के बल बैठकर अल्लाह से मांगेंगे, ऐ अल्लाह अमन दे दे, सलामती दे दे। अल्लाह के अजाब से डर जाएंगे वो अंबिया अलैहिस्सलाम भी। वो तो जन्नत में जाएंगे जो इतना डर रहे हैं। हमको कौन सी सर्टिफिकेट अल्लाह जन्नत की दे दिया जो हम इतने बेफिक्र होकर बैठे हैं? कभी जहन्नम से डरे? अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी कहते हैं अर्श इलाही के साए में 7 खुशनसीबों को अल्लाह जगा देगा। उनमें एक वो भी होगा जो अल्लाह के खौफ से रोएगा, अल्लाह के डर से अपनी आंख से आंसू निकालेगा। नबी कहते हैं रोया करो, रोया करो दुनिया में, क्योंकि जहन्नमी रोएंगे, उनके आंख से आंसू खत्म हो जाएंगे, खून निकलेगा, इतना खून निकलेगा कि नदी नालों जैसे कोई कश्ती चलाना चाहे जहन्नमियों के आंसुओं में कश्ती चला सकेगा।
اللہ کے نبی کہتے ہیں لا یلج النار، وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا من بکا من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر سے اپنی آنکھ سے آنسو نکالے گا۔ آنکھ سے آنسو نکالنے والا، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا ہرگز ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی، مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو سعید خدری حدیث کے راوی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز گونجے گی میدان محشر میں، اے آدم تیری نسل میں سے جنتیوں کو الگ کر، جہنمیوں کو الگ کر۔ یا اللہ میری ذریت میں جنتیوں کو کتنے نکالوں، جہنمیوں کو کتنے نکالوں؟ آدم علیہ السلام کہیں گے، اللہ کہے گا 1000 کا گروہ نکال، 1000 کا گروہ نکال، اس میں 999 لے کر میں جہنم میں پٹکوں گا اور کسی ایک کو جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اللہ عز و جل کی یہ بات گونجے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگ دیکھیں گے کہ ان پر غشی طاری ہو چکی ہے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، جبکہ ان پر کوئی غشی نہیں رہے گی، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کے سخت عذاب کی وحشت ان کے اوپر ایسی طاری رہے گی۔ بچے مارے ہیبت کے بوڑھے ہو جائیں گے، دودھ پلانے والی مائیں اپنے لختے جگر کو زمین پر پٹک دیں گی، حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ جب اللہ یہ کہے گا ہر 1000 میں 999 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، صحابہ کرام کی تو چیخیں نکل گئیں، مارے ہیبت کے رونا شروع کر دیے صحابہ۔ اللہ کے نبی نے کہا 999 یاجوج ماجوج میں سے اللہ جہنم میں ڈالے گا، ایک کسی نیک متقی کو اللہ جنت میں ڈالے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ جنتیوں کو جنت میں، جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ جہنم پوچھے گی یوم نقول لجہنم، جس دن جہنم سے پوچھا جائے گا حل امتلأت حل من مزید، اے جہنم کیا تیرا پیٹ بھر گیا یا تجھے اور کوئی نافرمان چاہیے؟ اور جہنم کہے گی اللہ تیرے نافرمان تیرے متکبرین ہے تو بھیج، میں جہنم کے اندر لے کر جلانے کے لیے تیار ہوں۔ 3 لوگوں کو جہنم کے حوالے کرنے کا اللہ وعدہ کر دیا ہے۔ ہر مشرک کو جہنم سے اللہ بھر دے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، ہر متکبرین جہنم میں جائیں گے، ہر تکبر کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ اور نمبر 3، ہر مصور، ہر تصویریں اتارنے والے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تصویر ہاتھ میں دے کر کہے گا جب تک اس تصویر میں جان نہیں بھر دیتا جہنم سے نہیں نکالوں گا۔ اللہ اکبر۔ بیجا تصویریں کھینچنے والوں، بیجا تصویریں نکالنے والوں، اللہ سے ڈرو۔ لوگ کہتے ہیں مول صاحب ہمیں یوٹیوب پر بہت دیکھتی تم نا، ہمیں بڑے فین تمہارے، بڑے فالوور، ذرا سیلفی اترو ہمارے ساتھ۔ اتنا سیلفی اترتی کہ ہماری پوری کلفی اتر جاتی۔ کیا لے کو کرتی، کیا کرتی وہ سیلفی والے کو؟ چلو ہمارے ساتھ کھڑوں کو فوٹو اتر ڈالی، کیا کرتی وہ فوٹو لے؟ کیا نیوز پیپر میں چھپاتی یا گھر میں فوٹو ڈال کو اگربتیاں اود بتیاں پھول کے ہارا ڈال کو جمعرات فاتحہ دلاتی؟ کیا کرتی بھائی؟ ارے اہل حدیث نا جی، ہمیں کیا کرتی وہ فوٹو لے کر؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبة من الكبر، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے سینے میں رائے کے دانے کے برابر تکبر یا گھمنڈی ہوگا۔ الکبر ردائی، اللہ حدیث قدسی میں کہتا ہے تکبر میری شان ہے، تکبر میری چادر ہے، جو میری چادر کو مجھ سے چھینے گا اسے جہنم میں اٹھا کر پٹکوں گا۔ اللہ بولتا تکبر کرنا یہ بندے کی شایان شان نہیں، اللہ کی شایان شان ہے۔ جب جہنم سے اللہ پوچھے گا کیا تیرا پیٹ بھر گیا، تجھے اور چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے جہنم کہے گی اللہ تیرے متکبرین، تیرے مشرکین، اے اللہ تیرے نافرمان ہیں تو بھیج، میں اور جلانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اپنا داہنا پیر اٹھا کر رکھ دے گا جہنم کے اندر۔ وہ جہنم اللہ کے پیر کو رکھتے ہی کہے گی قطن قطن وعزتک، اے اللہ تیرے عزت کی قسم اب میں بھر گئی، اب مجھے نہیں چاہیے۔ لیکن سورہ ملک کے اندر اللہ کہتا ہے 7 اور 8 نمبر آیت میں اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب کافر لائے جائیں گے اور دھاڑنے کی آوازیں سنیں گے، جہنم جوش کھا رہی ہوگی۔
تکاد تمیز من الغیظ، ایسا معلوم ہوگا کہ غصے کے مارے پھٹ جائے گی، اچک کر نافرمانوں کو لپیٹ کے لے کر اندر چلی جائے گی۔ جیسے سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے لوگ سمندر کی موجوں کا معائنہ کرتے ہوں گے، نظارہ کرتے ہوں گے، اس سے خطرناک موجیں نکلیں گی جہنم سے جو اچکیں گی، اپنے نافرمانوں کو لپیٹ کر اندر لے کر چلی جائے گی۔ ایسا لگے گا مارے خوف کے، مارے غصے کے، یہ جہنم کی آگ پھٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ نبا کی 21، 22، 23 آیت میں، سورہ نبا اما یتساءلون، قیامت کا ذکر اللہ اس میں کیا ہے۔ سورہ نبا کی 21، 22، 23 آیت میں کہتا ہے ان جہنم کانت مرصادا، وہ جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے، للطاغین مآبا، ہر اس نافرمان کے لیے، ناشکرے کے لیے، سرکشی کرنے والے کے لیے، لابسین فیہا احقابا، اس میں وہ لوگ صدیوں صدیوں ڈالے جائیں گے، صدیوں صدیوں سڑیں گے۔ اللہ اکبر، للطاغین مآبا، ہر اس سرکشی اختیار کرنے والے کا ٹھکانہ ہے وہ جہنم، جو اللہ تعالیٰ سے کفر کر کے، گھمنڈی کر کے سرکشی اختیار کرتے ہیں۔ ان جہنم کانت مرصادا بولے۔ نیشنل جغرافک چینل دیکھی، ڈسکوری چینل دیکھی، انیمل چینل آپ دیکھو، اس میں شیر، باغ، شیر ببر، چیتا اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے گھاسوں میں چھپ کر بیٹھتا ہے وہ جانور۔ جب وہ ہرن چرتے چرتے اسے معلوم بھی نہیں رہتا کہ میرا شکاری یہاں بیٹھا ہے، وہ غفلت میں چرتے چرتے جب ہرن قریب آتا ہے، وہ جو دبے پاؤں کھسک کھسک کے، وہ جو چارے میں بیٹھ کے اچانک بکری پر قریب آتے ہی جو حملہ کرتا، وہ جو بیٹھتا ہے اسے کہتے ہیں گھات لگا کر بیٹھنا۔ اسے کیا بولتی؟ گھات لگا کر بیٹھنا۔ شکاری کو پتا بھی نہیں ہونا، جیسے شکار آئے گا اچک کر شکار پکڑ لیں گے۔ اللہ بول رہا وہ جہنم تمہارے گھات میں ایسی بیٹھی ہے، اے ناشکرو، اے نافرمانو، اے کافرو، اے مشرکو، جہنم تمہارے گھات میں ایسے ہی بیٹھی ہے۔ جب جاؤ گے قیامت کے میدان میں، وہ جہنم تمہیں اچک کر ایسے ہی لے ڈوبے گی، کوئی نہیں بچے گا۔ لہا علیہا 19، اللہ کہتا ہے سورہ مدثر کی 30 نمبر آیت میں، اللہ تبارک و تعالی جہنم پر 19 فرشتے مقرر کر رکھا ہے، 19 جو بڑے بھیانک ہوں گے۔ کہیں گے وہ جہنم کے داروغہ جب بھی جہنم میں لوگوں کو لا کر ڈالا جائے گا، سوال کریں گے، قالو، وہ پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، او جہنمیو، کس گناہ کے جرم میں تمہیں یہاں جہنم میں آ گئے، کون سا کام کر کے یہاں جہنم میں آ گئے؟ وہ کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ جہنمی پوچھیں گے کیا ڈرانے والے تمہارے پاس نہیں آئے؟ اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے، جہنم سے ڈرانے والے، شرک اور کفر کے بارے میں بتانے والے، حلال حرام کے بارے میں بتانے والے نہیں آئے تمہارے پاس؟ کہیں گے بے شک آئے تھے، لیکن ہم نے اسے کیئرلیس کر دیا، ڈونٹ کیئر کر دیا، کاش ہم سن لیتے، عمل کرتے، آج جہنم والوں میں نہیں ہوتے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، اور وہ عذاب ہر اس آدمی کو لے کر جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالے گا جو جہنم سے بے خوف ہو کر زندگی گزاریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی خوف کھایا کرتے تھے۔ کیوں بھائی؟ جبکہ ہمارے نبی جنتی ہیں، جنت کا سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے ہمارے نبی، باوجود اس کے کہ اتنا خوف کھاتے تھے، اتنا ڈرتے تھے۔ آج ہم بالکل بے خوف ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، بالکل بلا خوفی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہمارا ایمان مردہ ہو چکا ہے، ذرہ برابر بھی ایمان زندہ نہیں ہے ہمارے سینوں میں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنا ایمان تازہ کریں، ہمیں چاہیے اللہ سے ڈر اور خوف محسوس کرے، اللہ کی جہنم سے ڈرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جو میرا بندہ مجھ سے خوف کھائے گا، 3 خطروں پر، 3 آنکھ پر میں نے جہنم حرام کر دیا، 3 خطروں پر۔
ایک وہ خطرہ جو اللہ کے راہ میں پہرا دے گی آنکھ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راہ میں پہرا دے گی، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے گی، تیسرا وہ خطرہ جو فی سبیل اللہ گردن کٹانے کے لیے خون کا خطرہ ٹپکائے گا۔ جہنم کی آگ تو کیا، جہنم کا دھواں بھی ہم نے حرام کر دیا۔ آج ضرورت ہے اللہ کا خوف پیدا کرنے کی، حلال چیزوں کو اپنانے کی، حرام سے بچنے کی۔ آج ضرورت ہے اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنے کی، اپنے زبان کی حفاظت کرنے کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ حدیث قدسی میں کہتا ہے، جو میرا بندہ زبان کی ضمانت، شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ دو چیزیں سب سے زیادہ انسان کو جنت میں لے جائیں گی قیامت کے دن، اور دو چیزیں سب سے زیادہ جہنم میں لے جائیں گی قیامت کے دن۔ جو دو چیزیں جنت میں سب سے زیادہ تعداد میں لے جائیں گی وہ اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق ہوں گے جو انسان کو جنت میں لے جائیں گے، اور جو دو چیزیں جن فتنوں کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں پہنچیں گے وہ زبان کے فتنے اور شرمگاہ کے فتنے ہوں گے۔ بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو زبان اور شرمگاہ کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری موت آنے سے پہلے جنت کا صحیح توشہ ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو مرتے وقت زبان پر کلمہ طیبہ نصیب فرما، اور مرنے کے بعد عذاب قبر سے محفوظ فرما، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جنت میں جنت الفردوس نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جنت میں لے جانے والے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، جہنم سے بچنے کے ہر خطرناک سے خطرناک امور سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔